الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه علامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا اور ایمان کی زندگی عطا کر کے دنیا میں کسی مقصد کے خاطر پیدا فرمایا. وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت پہ لگے رہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور کتنا کرو؟ کثرت سے کرو. کثیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہن دے یا امامہ باندھے یا اپنے بدن کے اوپر چادر رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر جو بھلائی ہے وہ مجھے عطا فرما اور جو شر ہے اس سے میری حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بار بار جو ہے ہر جگہ کی ہر موقع کی دعا کیوں بتائی؟ مثال کے طور پر صبح میں اٹھنا ہے تو دعا پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے، رات کو سوتے وقت تو دعا پڑھتے ہوئے سونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھتے ہوئے داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو دعا پڑھ کے نکلنا ہے، پیشاب پاخانے میں جانا ہے تو اس کی دعا پڑھ کے اندر جانا ہے، داخل ہونا ہے، اور باہر نکلتے وقت اس کی دعا پڑھ کے نکلنا ہے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس وقت کھاتے ہوئے دعا پڑھنا ہے. درمیان میں اللہ کا ذکر رکھا، آخر میں کھانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بار بار یہ کیوں سکھا رہے ہیں اور دعا کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تاکہ میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اس طرح قائم ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو؟ ذکر کرو، تاکہ تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے. بار بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آئے جو ہم نے دعا سکھائی ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
اور ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا پہننے کی دعا سکھائی وہی ہم پڑھیں. ہم اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں کپڑا پہنتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے پہنتا ہوں، اور اس کی جو خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو برائی ہے اسے میری حفاظت فرما. آدمی کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے کی دعا پڑھے، کھانا کھا لیا فوراً کھانے سے فارغ ہو گیا تو کھانے کے بعد کی دعا پڑھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کی دعا اس لیے سکھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے سکھائی ہے کہ تاکہ ہماری توجہ اور ہمارا دھیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. آج دنیا کے اندر جو ہے لوگ بہت سارے گناہ کر رہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال رہا ہے، قتل کرنے والا قتل و غارت کر رہا ہے. اور حکومت کیا کرتی ہے، محکمے کیا کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پر پولیس کھڑی کر دی، کیمرے لگا دیے، لیکن پھر بھی چوریاں ختم نہیں ہوتی، جرم ختم نہیں ہو رہے. پکڑ کر ان کو قید خانوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، مہینوں کے لیے، لیکن پھر بھی اس کی عادت اپنی جگہ پر برقرار ہے چوری کی. قتل کرنے والا ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ایک دوسرے کو مار رہا ہے، اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، پھر اس کی سزا ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت کے اندر مشغول ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کی یاد آ جاوے، اللہ کا استحضار پیدا ہو جاوے، پھر وہ آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی بغیر قصور کی کسی کو مارے گا نہیں. اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد یہ فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو حتی لا یؤمن، کہ وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. اور مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے. اگر اللہ کو یاد کرتا تو چوری نہ کرتا، اللہ کا دھیان اس کی زندگی میں ہوتا، اس کے دماغ میں ہوتا، دل و دماغ میں ہوتا تو وہ شراب نہ پیتا. اللہ کا دھیان ہوتا، اس کے سامنے اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ہوتی تو وہ نہ چوری کرتا، نہ زنا کرتا، نہ شراب پیتا اور نہ اور کوئی گناہ کرتا. لیکن اس کی زندگی کے اندر سے اللہ کا دھیان ہی ختم ہو گیا، اللہ کی یاد ہی ختم ہو گئی، اللہ کا استحضار ختم ہو گیا، تو وہ ہر گناہ کرنے کے لیے آمادہ رہے گا. وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے بدنظری بھی کرے گا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے گناہ بھی کرے گا، اس کے پیر گناہوں کی طرف بڑھیں گے، اس کے کان گناہ میں استعمال ہوں گے، اس کی زبان گناہوں میں استعمال ہوگی، اس کا دماغ جو ہے گناہ کے پلان کرنے پر استعمال ہوگا کہ مجھے فلانی جگہ پر یہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. اس کے جسم کے سارے اعضاء جو ہے گناہوں کے اندر استعمال ہوں گے. کب؟ جب اس کو اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ کا استحضار نہیں ہے. لیکن اللہ کا استحضار اپنی زندگی کے اندر آ گیا، اللہ کے ذکر کرنے سے، بار بار یہ صبح اور شام کی دعائیں پڑھنے سے. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں. کھانے سے فارغ ہو گئے تو کیا اس وقت اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. کیا اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں؟ ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ایک اتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول لے.
میرے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے. اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ اتنی پاک جگہ ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر بھی مجھے یاد کرو. لیکن جہاں گناہ ہو رہے ہیں، جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو اس موقع کے اوپر اللہ کو کتنا یاد کرنا چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے. لیکن آدمی جب گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، اس کو اللہ کا دھیان بالکل نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کرتے جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا کہ گناہ کر کے فوراً اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک کھلا ہوا ہے؟ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، یعنی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں انسان ہوں، میرا نفس اور شیطان میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کو معاف کر دے. وہ گناہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے اس نے توبہ مانگ لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو وہ گناہ جو دل پر پڑا ہوا ہے اور جو اس کا نقطہ سیاہ نقطہ، کالا نقطہ جو اس کے دل پر پڑا ہوا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے. لیکن اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا نہیں کی، اور پھر دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. پھر تیسرا گناہ کیا تو تیسرا نقطہ لگ گیا. ایسے ہوتے ہوتے اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس کو خیر کی بات بتاتا ہے کہ بھائی چل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں بلایا ہے، مؤذن نے اذان دی ہے، چل نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی بھی عذر کر دیتا ہے. ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، میرا نہانا باقی ہے، یہ باقی ہے، وہ باقی ہے، فلاں چیز باقی ہے. یہ اندر جو نقطہ لگا ہوا ہے گناہ کی وجہ سے اور دل سیاہ ہو گیا ہے، وہ دل تمہیں مسجد میں کھینچ کر نہیں لا رہا. تو دوستوں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ ہم فوراً جو ہے کوئی چیز، کوئی موقع آ گیا، فوراً ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. کوئی ہمارے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی خبر دینے کے لیے آ رہا ہے، فوراً ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس اچھی خبر لے کر آئے. کہ اللہ میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور فوراً دعا پڑھے اس لیے دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو مجھے کوئی اچھی خبر ملے، اور ایسی خبر ملے کہ میں خوش ہو جاؤں، میرا دل خوش ہو جائے، اور بری خبر نہ ملے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. تو یہ وقتاً فوقتاً ہم اللہ سے توجہ کرتے رہیں گے، فوراً اللہ کی طرف دھیان کرتے رہیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا نہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا، اور میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بالکل قائم ہو جائے گا. اور پھر ہاتھ اٹھا کر آدمی دعا کرے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کریں گے. کیوں؟ یہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے. کسی بندے کے پاس نہیں جاتا، کسی انسان کے پاس نہیں جاتا کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. سب سے پہلے میرے سامنے آتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں ہی اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی تکلیف کو پورا کرنے والا ہوں. تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہم کے موقعوں کی، تو ہم اس کا اہتمام کریں، اور پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر صبح اور شام کرنا ہے. اور جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے، روزانہ ایک دعا یاد کر لیں کہ کھانے کی دعا مجھے نہیں آتی، میں کھانا کھانے کی دعا سیکھوں گا، اور اس کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھوں گا تو یہ دعا پڑھوں گا. پھر دوسری دن کوئی دوسری دعا سیکھی، اور اس موقع کے اوپر وہ دعا پڑھ لی. تو آہستہ آہستہ ہم دعاؤں کو سیکھ بھی لیں گے، اور موقع پر وہ دعا ہمیں یاد بھی آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.